کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں پاکستانی ڈراموں کی کہانیاں اچانک اتنی خونی، اتنی شدید اور اتنی جذباتی کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ کون سا نیا جادو ہے جس نے آپ کو ٹی وی اسکرین سے پلک جھپکنے بھی نہیں دی؟ عشق، مسلس، ساس بہو کے گھسے پٹے قصے، یہ سب اب ماضی بن چکا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری نے ٹی آر پی اور ویوز کا ایک نیا فارمولا ڈھونڈ لیا ہے، اور یہ فارمولا ہے خاندانی دشمنی۔ آج ہم اس خطرناک اور دلچسپ ٹرینڈ کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ جانیں گے کہ ایک تجربہ کیسے دھڑا دھڑ فالو کیا جانے والا فارمولا بن گیا ہے۔ کیا یہ فارمولا ہمارے ڈراموں کا مستقبل ہے یا صرف ایک عارضی رجحان؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم کچھ ایسے انکشافات کریں گے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں۔ پچھلے 2 عشروں میں پاکستانی ڈراموں نے دنیا بھر میں ایک بڑا مقام بنایا ہے۔ پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش اور بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی ان کی حقیقی کہانیوں کی دیوانی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ چینل اور ڈراموں کی بڑھتی تعداد نے کہیں نہ کہیں معیار پر سمجھوتا کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب کوئی فارمولا ہٹ ہوتا تھا تو ہر کہانی اس کے پیچھے لگ جاتی تھی۔ ہم نے تو لو ٹرائنگل اور کبھی نہ ختم ہونے والے ساس بہو کے جھگڑے بہت دیکھے، لیکن اب ناظرین شاید ان سے بور ہو چکے تھے۔ اب منظر بدل چکا ہے۔ اب ہمیں ٹی وی اسکرینز پر 2 جنگجو قبیلے نظر آتے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ہر ڈرامے کا بنیادی تنازع ہے۔ یہ خاندانی دشمنی، انتقام اور آبائی جھگڑوں پر مبنی کہانیاں ناظرین کو ایک شدید جذباتی وابستگی فراہم کر رہی ہیں۔ اس نئے ٹرینڈ کی بنیاد رکھی ڈرامہ کھائی نے۔ یہ ایک ایسا رقص بھرا تجربہ تھا جو کامیاب ہو گیا۔ سیکلین عباس کی لکھی ہوئی یہ کہانی خون آلود تھی اور سید وجاد حسین نے اسے ایک حقیقی شکل دی۔ کھائی کی کامیابی صرف کہانی یا اداکاری کی وجہ سے نہیں تھی، اس نے چنار خان اور زمدہ خان کے خاندانوں کے درمیان انتقام کی آگ کو اتنی شدت سے دکھایا کہ پورا ملک اسکرین سے چپک گیا۔ ہر قسط پر فینز بے چین رہتے تھے۔ کھائی نے ثابت کر دیا کہ خاندانی دشمنی کا یہ نیا آئیڈیا ٹی آر پی کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ خون جنگ کی کہانی، ڈرامے کی زبانی۔ کھائی کی کامیابی کے بعد اس فارمولے کو بڑے بجٹ کے ساتھ ڈرامہ دنیا پور میں اپنایا گیا۔ گرین ٹی وی پہ نشر ہونے والے اس شو کی کہانی آدم اور نواب خاندانوں کی نسل در نسل چلتی دشمنی کے گرد گھومتی ہے۔ یہاں صرف 2 کرداروں کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ 3 نسلیں ایک دوسرے کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ رومانٹک ٹریک اور کچھ دمدار پرفارمنسز نے اس خونی کہانی کو بھی ہٹ بنا دیا، اور اب تو سیزن 2 کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی ناظرین اس خونی کھیل کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں۔ جہاں سازش ہے وہاں ٹرینڈ ہے۔ ڈرامہ نور جہاں۔ یہ ڈرامہ بظاہر ایک معمولی ساس بہو کی کہانی لگا، لیکن یہ سازشوں سے کہیں زیادہ نکلا۔ دراصل اس کی بنیادی جڑیں بھی خاندانی دشمنی پر تھیں۔ نور جہاں اور نور بانو کے والد کے درمیان کا جھگڑا ہی ساری گڑبڑ کی شروعات تھی، جو پھر 2 نسلوں تک منتقل ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ خاندانی دشمنی کو مرکزی تھیم نہ بھی بنایا جائے تو اسے کہانی کے بنیادی ڈھانچے میں ڈال کر بھی ناظرین کو مسلسل دلچسپی میں رکھا جا سکتا ہے۔ جب رومانس سے زیادہ دشمنی نے ویوز بٹورے۔ میں منٹو نہیں ہوں ARY ڈیجیٹل کا بڑے ستاروں سے سجا ڈرامہ اس فارمولے کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس ڈرامے نے اپنی شروعات میں ہی ناظرین کو جکڑ لیا تھا۔ اس کی بنیاد بھی خاندانی دشمنی پر تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب کہانی نے خاندانی دشمنی کے پلاٹ سے ہٹ کر رومانس کی طرف رخ کیا تو اس کی ویوز اور ریٹنگز متاثر ہوئی۔ جی ہاں، ناظرین کو ان کی رومانس سے زیادہ خاندانی دشمنی پسند آ رہی تھی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت ڈرامہ انڈسٹری کا نیا پسندیدہ ذائقہ یعنی ٹیسٹ یہی ہے۔ آنے والے اور موجودہ ڈراموں میں بھی یہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ نئے ڈرامے ساول یار پیا کی بات کرتے ہیں، احمد علی اکبر، فیروز خان اور در فشاں سلیم کے ساتھ۔ یہ ڈرامہ بھی علی یار اور پیا کے خاندانوں کی ماضی کے جرائم پر مبنی دشمنی کے گرد گھومتا ہے۔ ساول کا کردار ان کے پرانے جھگڑوں کو موجودہ وقت سے جوڑے گا۔ ایک اور ہٹ اسی فارمولے کے نام۔ اب باری ہے میں زمین تو آسماں۔ عشق مرشد کے لکھاری کا یہ نیا ڈرامہ فیروز خان اور ہبہ بخاری کو پہلی بار کٹے لایا ہے۔ یہاں بھی 2 خاندان ہیں جن کے اصولوں اور فلسفوں میں ٹکراؤ ہے، اور ہیروز کو ان کی خاندانی نظریاتی دشمنیوں پر قابو پا کر اکٹھے ہونا ہوگا۔ خاندانی دشمنی پاکستانی ڈراموں میں نئے سرے سے جان ڈال رہی ہے اور بڑے پیمانے پر ویوز لا رہی ہے۔ کھائی میں یہ دشمنی ایک معنی خیز کہانی لے کر آئی، لیکن کیا دوسرے نئے ڈراموں میں یہ صرف شروع میں ناظرین کو ہک کرنے کا ایک حربہ بنتے رہ جائے گا، جیسے میں منٹو نہیں ہوں میں ہوا؟ یہ نیا رجحان کامیاب ضرور ہے،
لیکن کیا یہ صحت مند ہے معاشرے کے لیے؟ کیا ہمیں ہمیشہ انتقام اور جھگڑوں سے بڑی کہانیاں ہی دیکھنی چاہیے، یا وہ وقت آ گیا کہ اس فارمولے کو بھی چھوڑ کر تازہ اور نئے موضوعات پر بات کی جائے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ نیا ٹرینڈ دلچسپ لگا، یا آپ چاہتے ہیں کہ رائٹر اب اسے تک کر دیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک اور دلچسپ تجزیے کے ساتھ۔